حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمت و شان اور رفعت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی۔ تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت کے راستے فراہم کیے جائیں گے۔ تو جہاں سیرت میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ بے مثل و بے مثال ہے، وہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صورت میں بھی بے مثل و مثال بنائے گئے۔ آپ کا چہرہ، آپ کا قد قامت، آپ کی زبان مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ تو آج ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ جو ظاہری تھی اس کے متعلق کچھ سماعت کریں گے۔ اگر میں حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی زبان میں کہوں تو حضرت علامہ اقبال نے اپنا قلم ہی توڑ دیا۔ کیا لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صورت ہے، جو سیرت ہے، ایسی لازوال، ایسی بے مثال صورت ہے، اب اس کا کوئی ثانی اور کوئی دوسرا آنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کی سیرت، اس کا ثانی کہاں سے مل پائے گا۔ اگر یہ ہم کہیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اہل سنت ہے اپنے خیال کے مطابق، اپنے وہم و گمان کے مطابق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ رسول پاک کی شان اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نہ مصطفیٰ کو خدا سمجھتی ہے، نہ مصطفیٰ کو خدا سے جدا سمجھتی ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، نہ مصطفیٰ خدا ہے، نہ کبھی مصطفیٰ خدا سے جدا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس طرح کے اشعار پڑھیں تو کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو آپ بڑھا رہے ہیں۔ ارے ہم بڑھانے والے کون ہیں؟ چلے دربار صحابہ میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دربار رسالت لگا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جلوہ فرما ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام دیکھے نعت لکھنے والوں کا، نعت پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے۔ حبیب پاک ممبر سے اترتے ہیں، اپنے ممبر پہ حضرت حسان ابن ثابت کو بٹھاتے ہیں اور خود رسول پاک نیچے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حسان پڑھو کیا لکھا ہے۔ حضرت حسان کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسا خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ کے جیسا جمیل اور آپ کے جیسا حسن و جمال والا خوبصورت شخص آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ارے ہم کہتے ہیں تو ہم پر الزام، یہ دربار صحابہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جیسا حسین تو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے جیسا جمیل خوبصورت آج تک کسی ماں کو پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے منزہ پاک کیا ہے، کوئی عیب آپ کی صورت و سیرت میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، جس طرح آپ کی مرضی تھی اللہ نے آپ کو اس مرضی کے مطابق آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ قربان جائے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم نے آج تک کسی کو خوبصورت دیکھا ہے؟
حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے سارا جہاں دیکھا ہے، جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے اب تک دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کسی حسین و جمیل کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم کہیں تو یہ حد سے بڑھانے والی بات، وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، ہر نبی کے پاس ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ہر نبی کے دور کو، ہر نبی کی امت کو انہوں نے دیکھا ہے، وہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور حدیث شریف میں ذکر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا آج تک آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، یہ آپ کی شان مبارکہ ہے۔ ایسا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تھا۔ تو آئے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قد و قامت کیسا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ زیادہ دراز قد کے لمبے تھے، نہ ہی پست قد کم ہائٹ کے تھے، لیکن حبیب پاک کے قد مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے لمبا شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کے مجمع میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قد مبارک کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام بدن مبارک، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا نور تھے۔ جس طرح میں نے آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن نور آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان، ایک دلیل آئی، ایک روشن دلیل آئی۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک پر نہ کبھی جوں آئی، نہ کبھی آپ کے بدن مبارک پر مکھی بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت امام زرقانی لکھتے ہیں کہ کیسے بیٹھے کی، جوں آنا، مکھی کا آنا یہ بشری تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہوتا ہے، انسان کے پاس پسینہ آتا ہے، اس پسینے کی بو کی وجہ سے جوں بھی آتی ہے، مکھیاں بھی آتی ہے، لیکن حبیب پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے پاک رکھا۔ اور قربان جائے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، حضرت حبیب پاک کو جب پسینہ آتا تو لوگ پسینے کو لے کر استعمال کیا کرتے، تو کئی روز تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ رسول پاک کے پسینے کا عالم تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے، وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی گھر کا کام کرتے تھے، ہم بھی گھر کا کام کرتے ہیں۔ تمہیں یہ دکھ گیا، لیکن یہ نہیں دکھا کہ رسول اللہ کا پسینہ آتا تھا تو موتیوں کی طرح وہ چمکا کرتا تھا۔ رسول اللہ کا پسینہ آتا تھا تو رسول پاک کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، جو لگا لیتا وہ معطر ہو جایا کرتا۔ ہمارے پسینے کا یہ حال ہے، تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو سگا بھائی بازو بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہمارے پسینے کی شان ہے۔ رسول پاک کا پسینہ وہ پسینہ تھا کہ پسینہ بھی آتا تو صحابہ خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی نورانیت کی شان تھی کہ آپ پر نہ جوں آتی تھی نہ مکھی بیٹھتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر تاپا آپ کو نورانی بنایا تھا۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کا، بدن اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی بھی وجہ فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا نور تھے، اسی لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ بھی نہیں تھا۔ پھر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں، یعنی 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے، اس رات میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، جبکہ آپ سرخ دھاری دار جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی آپ کی جانب دیکھتا اور کبھی چاند کی جانب دیکھتا، اور فرماتے ہیں کہ بخدا اللہ کی قسم ہے مجھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ اس 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکنے والا نظر آیا۔ یہ شان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہود کے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، میں یہ جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ کے برگزیدہ اور صالح بندے ہیں۔ چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کسی اللہ والے کا چہرہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی اور چیز کو نہیں دیکھا. گویا ایسا لگتا تھا کہ سورج بھی آپ کے چہرے انور سے روشنی لے کر ساری دنیا میں تابناکیوں کو پھیلا رہا ہے. یعنی یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات سے چمک رہا ہے. یہ عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پھر آپ کی بصارت مبارک یعنی آپ کی جو آنکھوں کی روشنی آئے ہے اس کا کیا کہنا. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میں دن کی روشنی میں دیکھا کرتا ہوں اسی طرح میں رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھا کرتا ہوں. اور اے صحابہ جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھا کرتا ہوں میں پیچھے بھی تمہیں اسی طرح دیکھا کرتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ چاروں طرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا کرتے ہیں. اور پھر رسول پاک بیٹھے یہاں ہے تمام عالم کی قبریں آپ دیا کرتے تھے. کوئی عالم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے چھپا نہیں تھا. اور خود حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح میرے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہوں. یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا حال تھا. پھر سماعت مبارکہ کا تو کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بصارت جس سے اللہ کو دیکھا، وہ کان جس سے اللہ کو سنا، اللہ کے کلام کو جس سے راست طور پر سنا، ان کانوں کا کیا عالم ہوگا. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس طرح قریب کی باتیں سنا کرتا ہوں اسی طرح میں دور کی باتوں کو بھی سنا کرتا ہوں. اسی طرح تو ہم سلام میں پڑھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ارے ہم یہاں پر پڑھے وہ وہاں پر سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کس طرح کی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں اور آسمانوں کی آوازیں سن رہا ہوں، اور جو میں سنا کرتا ہوں، جو میں دیکھا کرتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، وہ تم نہیں سن سکتے. اور یہاں تک رسول پاک فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہلتا ہے میں اس کی آوازیں، اس کی چرچراہٹ کی آوازیں بھی یہاں زمین پر بیٹھ کر سنا کرتا ہوں. یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت مبارکہ کا حال تھا. اسی طرح پھر آپ کی زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کیا اس زبان کے کہنے. رسول پاک کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو وحی بنا دیا کرتا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے. اور رسول پاک کی ہر بات اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی القا ہوا کرتا ہے. یہ رسول پاک کی شان تھی. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مسکراتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دندان سے، آپ کے دانتوں سے ایک نور جاری ہوتا جس کی وجہ سے وہاں کا سما معمر ہو جاتا، وہاں روشنی بکھیری چلی جاتی. رسول پاک کے مسکرانے سے وہاں پر نور ظاہر ہو جاتا اور اس جگہ کو روشن اور منور و مجلہ فرما دیا کرتے. یہ صرف رسول پاک کے دندان مبارک کا کمال تھا کہ صرف مسکراتے ہنسنا بھی، اگر ہنستے ہیں تو بہت سارے دانت ظاہر ہوتے، صرف مسکرانے میں ایک دو دانت ظاہر ہوتے ہیں. تو دو دانتوں کے بیچ کا یہ کمال تھا کہ وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی. تو پھر سوچے کہ کس طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ ہوگی. پھر آپ کی زبان مبارک جس طرح ہم نے سنا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تھی. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بیان کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم بنا کر نازل فرما دیا کرتا تھا. پھر لعاب دہن مبارک حضور کا جو تھوک ہوا کرتا تھا اس کی بھی بڑی کمال ہے، وہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی کھارے کنویں میں اپنا تھوک ڈال دیتے تو وہ شیریں ہو جاتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے مدینہ منورہ کے ایک کنویں میں تھوکا تھا، وہ آج تک شیریں ہے اور بہہ رہا ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کا کمال تھا. اسی طرح وہ لعاب دہن حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب غار میں سانپ نے ڈسا، رسول پاک نے اس مقام پر اپنا تھوک لگایا، سانپ جو زہر تھا وہ زائل ہو گیا. وہی تھوک تھا جو خیبر کے وقت حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری ہوئی. رسول پاک نے کہا کہ علی کو بلاؤ، اور رسول پاک کے بارگاہ میں جب علی مرتضیٰ آئے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ تھوک مبارک کی برکت سے حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. بہت سارے معجزات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تھوک مبارکہ کے، لعاب دہن کے.
آپ کے، پھر اس کے بعد آپ کا دست اقدس، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی تو اتنی کرامتیں ہیں، آپ انگلی اٹھاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان لانے کی صرف ایک وجہ بنی، وہ کیا تھی؟ جب آپ چھوٹے تھے، آپ جھولے میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جھولے سے جس طرح آپ انگلی اٹھاتے، جدھر انگلی لے جاتے چاند بھی ادھر ادھر جاتا نظر آتا، یہی وجہ تھی کہ میں آپ پر ایمان لے کر آیا۔ ابھی جھولے میں ہے اور جدھر انگلی اٹھا رہے ہیں چاند ادھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حبیب پاک کو جب یہ فرمایا تو حبیب پاک نے فرمایا کہ وہ چاند کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، جس کا کھلونا چاند ہو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حبیب پاک کے دست مبارک کا اتنے نرم اور نازک، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ریشم بہت سا دیکھا ہے، بہت اعلیٰ ریشم بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک، دست مبارک اتنا نرم تھا کہ جو دنیا کا سب سے اچھا ریشم ہے اس سے زیادہ نرمی آپ کا ہاتھ تھا، اتنا نرم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا۔ لیکن اس ہاتھ کا معجزہ یہ تھا کہ جب تلوار اٹھاتے تو پھر اس تلوار کی کوئی تاب بھی نہیں لا سکتا تھا، ایسی قوت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اور اس دست کرم کا کیا کہنا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر میں سنانے بیٹھوں تو بڑی دیر ہو جائے، بڑی مختصر الفاظ میں وہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول پاک اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سفر پر تھے، مدینے سے کچھ دور ایک مقام پر پہنچے اور کھانے کے لیے کچھ چیز کو پوچھا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ حضرت ام معبد نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لاغر بکری تھی جس کے جسم پر نہ کوئی گوشت تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ رسول پاک نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں گے اور کھانے کا انتظام کر لیں گے۔ ام معبد نے کہا تو یہ تو بڑی لاغر ہے، اگر آپ چاہتے تو استعمال کرے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، اس کے تھنوں میں اتنی برکت آئی، حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا، میرے پاس اور بھی بکریاں تھیں، وہ بکریاں ایک طرف، اس بکری کا دودھ ایک طرف، میں نے سارے محلے میں اس دودھ کو بانٹا، پھر بھی میرے گھر میں دودھ ختم ہونے کو نہیں تھا۔ اتنی برکت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی وجہ سے اس کے دودھ میں ہوئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بکری جو لاغر ہو گئی تھی، مرنے کے قریب تھی، رسول پاک کا دست اقدس اس کو لگا، حضرت رسول پاک کے دور میں بھی وہ زندہ تھی، حضرت سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی وہ زندہ تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہ زندہ تھی، آخر میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بکری مری۔ اتنے سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمر سے بھی سرفراز کیا، کیا تھا؟ صرف رسول پاک کا دست اقدس اس کو لگا تھا۔ حضرت ام معبد کا واقعہ بڑا شاندار ہے، کبھی اس کا طویل جو واقعہ ہے حضور کی خوبصورتی کا وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت ام معبد جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیے اور ناشتہ وغیرہ وہاں سے کر کے چلے گئے، جب ابو معبد آئے ان کے شوہر، انہوں نے پوچھا کہ آج گھر میں ایک عجب روشنی ہے، ایک عجب مہک آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتی ام معبد کہ ایک شخص آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ خوشبو ہے، اس کی وجہ سے یہ روشنی ہے۔ ابو معبد پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ حضرت ام معبد رسول پاک کے صرف حسین چہرے کا دیدار کر رہی تھی، نام نہیں پوچھ سکی۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ وہ مبارک تھا، ان کو نام نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے برکت والا مبارک اس کو نام دے دیا، رسول پاک کو نام دے دیا۔ اس کے بعد ابو معبد کہتے ہیں کہ کبھی وہ آئے تو مجھ سے بھی ان کی ملاقات کرانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ روشنی ہے، خوشبو ہے، میں بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن ہوا، حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہی تھی، وہ بکریاں ریوڑ سے نکلتے ہوئے مدینے کی جانب بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے حضرت راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ام معبد نے جب نہ پتہ پوچھا تھا نہ نام پوچھا تھا، جیسے ہی صدیق اکبر کو دیکھا پہچان لیا، ارے تم تو وہی مبارک کے دوست ہو، مبارک کہاں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس لے جاتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد عربی ہے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کر کے دائرہ اسلام میں وہ دونوں میاں بیوی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا طویل بھی ہے، بڑا شاندار بھی ہے، کبھی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کے سامنے رکھوں گا۔ تو حبیب پاک کے دست مبارکہ کا کمال بتا رہا تھا، فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ جب کوئی آپ سے بوسہ لیا کرتا
کرتا، جب کوئی آپ سے ہاتھ ملایا کرتا کئی دن تک آپ کے ہاتھوں میں خوشبو رہا کرتی تھی۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارکہ کا کلام ہے، اور اسی دست مبارک میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کل میدان محشر میں لواء الحمد سے کہ جھنڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا، اور اسی جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان جمع ہوں گے۔ جتنے ایمان والے ہوں گے سب رسول پاک کے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے جو رسول پاک کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا۔ پھر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کا کیا کمال۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جہاں نرم مٹی پر قدم رکھتے تو وہ سخت ہو جایا کرتا، جس طرح ہم مٹی میں پیر رکھتے ہیں تو ہمارے پاؤں اندر دھس جاتے ہیں۔ رسول پاک کا یہ معجزہ تھا کہ رسول پاک نرم مٹی پر پیر رکھتے تو وہاں وہ سخت زمین کا اثر کرتا، اور جہاں پتھر پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم پڑتے وہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ پتھر موم ہو جایا کرتا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑوں میں وہ آپ کا قدم مبارک جو تھا اس کے اثرات مرتب ہو جاتے، آپ کا پورے پنجے کا نشان ان پہاڑوں پر پڑتا چلا جاتا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارکہ کا کلام تھا۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ بے شمار معجزات حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک سے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے انگلیوں سے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اشاروں سے ظاہر ہوئے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں کا کمال جو سنا رہا تھا میں کہ اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو پانی کی پیاس لگی، کئی ایک صحابہ کرام ہیں، سبوں کی تعداد میں صحابہ ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ پینے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حبیب پاک نے کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ حبیب پاک کی دست مبارکہ کے انگلیوں سے اتنا پانی بہا کہ صحابہ خود بھی سیراب ہوئے اور انہوں نے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ دیکھیں کس شان کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تو کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو زمین سے پانی نکلا۔ مفسرین ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمین سے پانی نکلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اندر تو پانی موجود ہوتا ہے، زمین سے پانی ہی نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دیا یقیناً اللہ کا معجزہ تھا کہ عصا مارنے سے پانی نکلا، پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہونا۔ جو جس طرح کا نبی شان والا ہے اسی طرح کے شان والے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ تو رسول پاک کا جسم اقدس سراپا معجزہ، رسول پاک کے ہاتھ سراپا معجزہ، رسول پاک کے قدم سراپا معجزہ، جس طرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام چلے جاتے سجدے پہاڑ آپ کو سلام کرتے، جھاڑ جو تھے سجدوں میں گر جاتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اعلان نبوت سے قبل سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاتا تو کہیں سے آواز آتی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، میں پریشان ہوتا۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ تمام کے تمام اپنے رسول کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ شان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور فضائلوں سے کمالات سے سرفراز فرمایا ہے، اور ان کی امت کو بے مثل و بے مثال بنایا، کیونکہ جس طرح نبی شان والا ہے ان کی امت بھی شان والی ہے۔ اللہ نے ان کے توسل سے، ان کے قدموں کی برکت سے ہم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج پہنایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ رسول پاک کی میلاد کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت۔ ہم آج نبی کا میلاد مناتے ہیں تو اسی لیے مناتے ہیں کہ جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تھے کسی کو یہ لقب نہیں ملا تھا کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم کی امت بھی اچھی تھی، کچھ تو تھے جو حضرت آدم کی صفوت پہ ناز کرتے تھے، حضرت نوح کی امت بھی تھی، سرکش تھی، لیکن کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، کچھ تو حضرت ابراہیم کی امت پہ بھی تھے، کچھ حضرت اسماعیل کی ذبح اثار پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے وہ بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بے شمار کمالات و معجزات سے سرفراز فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ راست ان سے کلام فرمایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ان کی امت کو بھی بہترین نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، نابینا جو پیدائشی اندھا ہے اس کے بھی
چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے نابینا کو آنکھیں آ جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت نہیں کہا۔ ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم اسی اشیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کہا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو شان اور عظمت دی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ انہی کے توسل سے، انہی کے وسیلے سے ہم کو بھی اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے کبھی اپنے محبوب کی ذات کو جدا نہیں کیا۔ جہاں فرمایا اطیعوا اللہ، وہیں فرمایا اطیعوا الرسول۔ جہاں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، تم میری بھی اتباع کرو، تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اتباع کرو، تم مجھ سے بھی محبت کرو، میرے محبوب سے بھی محبت کرو۔ تو حق یہی ہے کہ اللہ والے بھی ہو جائے، رسول اللہ والے بھی ہو جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کی شریعت کو تھامنے والے بنے، جس طرح میں نے ابتدا میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے قدموں پر اپنی زندگی کو قربان کر کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے ہر عمل کو، ان کی ہر ادا کو ہم اپنائیں۔ یہی ایک سچا امتی ہونے کا، ایک سچا عاشق ہونے کی یہی ایک دلیل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز، لیل و نہار جس طرح گزرا کرتے تھے، ہم اپنے شب و روز کو، ہم اپنے لیل و نہار کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اتباع رسول میں ہماری زندگی گزرے اور موت بھی اسی پر آئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔